نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. رواه الطبرانی. بہت حدیث ہے. حضرت کے زمانے میں تو اس حدیث پر کلام ہوتا رہتا تھا، اتفاق سے وہی مل گیا. اللہ تعالیٰ ان احادیث سے ہمارے اندر جذب پیدا ہو، شوق پیدا ہو، جو اس کے مقاصد ہیں وہ ہم پورا کر سکیں. بہت زبردست حدیث ہے. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے ہی کے دنوں میں نفحات آتے ہیں. ہر وقت ہے، یہ نہیں کہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت ہے. رمضان ہی میں نہیں ہے، مگر رمضان میں بھی دیکھا نفحات رمضان کے، لیکن یہ عام بات ہے. خالی رمضان ہی ساتھ نہیں ہے، دن رات ہی جاری ہے. بھائی ہر حکومت کی نگرانی میں ہم لوگ ہیں. کسی وقت مودی غافل ہوتا ہے یہاں کا، وہ بھی غافل نہیں ہوتا ہوگا اپنے سلطنت سے، اپنے یہ کسی. تو اللہ رب العالمین اپنے کسی فرد بشر سے غافل ہو سکتا ہے؟ جو اہل حکومت غافل نہیں ہوتے. ایک بات کبھی یاد آئی، کسی نے کسی سے کہا بھائی دیکھو فلاں چیز فلاں ملک دوا میں استعمال کرنا ہے، اس کو لے آؤ. پورا قصہ نہیں ہے سمجھانے کے لیے. ڈھونڈا اس نے، نہیں ملا. کہا میں بتلا دوں، فلاں کے گھر جاؤ، فلاں کے دربے میں اس قسم کا مرغا ہے. اگر اتنی صلاحیت ہو تو حکومت کر سکتے، تو نہیں کر سکتے. سب کی خبر ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت اپنے ملک اور ملکوت سے غافل ہو سکتا ہے. ایک شعر والا نا بڑھ جائے گا. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کنر آگاہ نباشی. اور ہمارے بات کی تعریف ہو جائے گی. میں بیان کرتا ہوں، آگے وقت وغیرہ سب کے ساتھ بیان کیا. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کنر آگاہ نباشی. ایک چشم زدن کے لیے، آنکھ سبکنے تک کے لیے ادھر سے غافل نہ ہو، شاید کہ وہ نظر کرے اہم آگاہ نہ ہو. یہ بہت مشہور شعر ہے کہ ہمارا بھی کچھ سنیے. سب کو سنایا کہ مقتدہ گزرایا تھا. میری تحقیق یہ ہے کہ اس شعر کو تھوڑا سا پلٹیے. میں کہتا ایک چشم زدن کے لیے ادھر متوجہ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یہاں سے ایک چشم زدن کے لیے غافل مت ہو. شاید وہ نگاہ کرے، ارے شاید وہ ہر وقت نگاہ کر رہا ہے. اس کی طرح بہت باریک بڑے لوگوں پر یہ بات ہے. حضرت مولانا شاہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی جب بھی موقع ملے اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خاص وقت کی تہجدی نہیں ہے کہ دوسرے وقت میں اللہ سو جائے گا تمہاری طرف توجہ نہیں کرے گا. وہ نہیں سوتا. یہ تہجد کو جاگتا ہے، عشاء کو تک جاگتا ہے. چنانچہ فرمایا دیکھو تم تہجد نہ پڑھ سکو، اگر بیماری میں خون آنے لگے تو عشاء تک تم بیٹھ جا کرو، اسی سب کو مل جائے، سب کچھ تم کو مل جائے گا. ہے اس سے دلیل. فرماتے ہیں کہ بہت سے چاہتے ہیں کہ تہجدی کو سب دعا کریں. تو ایک مسل ہے، نہ اتنا من تیل ہوں گے نہ رادھے ناچیں گے. یہ بھی کہتے تھے. ایک مسل ہے کہ اتنا تیل ہو جائے گا تب ہم ناچیں گے، رقص کریں گے. نہ تیل ہوگا نہ ناچو گے. تو تہجد پہ اٹھو گے نہ دعا کرو گے. جس کو ملے دعا کرو، نہیں کہ مجبوری ہے. کسی سنے کسی مرفوع کو نہیں لکھا ہوگا، نہیں ملے گا. یہ
سب کر دی چیزیں، اس کے لیے انتظار نہ کرو چاہتے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور برائی کے بعد حسنہ فوراً کر لو، مٹا دے گا، دیر نہ کرو۔ وہاں تھانوی کہتے تھے کہ یہ نہیں کہ گناہ سے ایسا بات کیا اور توبہ تہجد کو کرو گے، فوراً کرو، استغفر اللہ کہہ دو، پھر استغفر اللہ کہہ دو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اس کی تلافی کرو برائی۔ بہرحال اللہ کے ہر ایک چشم گزر غافل نہ شاہ نہ باسی، شاید کی نگاہ ہے کچھ آگاہ نہ باسی، ایک چشم زدن کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، شاید کہ وہ نگاہ کرے ہم غافل ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، ایک چشم زدن ہی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ تو اس کی نگاہ تو ہر وقت ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ شیخ پڑھ دیا نا، اس میں وسعت ہے اس شعر میں جو ہم مطلب ہے، جب بھی موقع ملے اللہ کی طرف، تم بس بیچارے ہر وقت کہاں متوجہ ہو سکتے ہو، کچھ ہی وقت متوجہ رہو، اللہ تو ہر وقت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ایک چشم زدن غافل نہ شاہ نہ باشی، ایک چشم زدن کے برابر بھی اللہ سے غافل نہ ہو، شاید کیوں نگاہ ہے، میں کہتا ہوں شاید نہیں ہوئی، یقیناً نگاہ کیے ہوئے ہیں، یہ شعر کی تصحیح کر رہا ہوں میں، الحمدللہ، تصوف کا شعر بہت مشہور شعر ہے، سب بزرگان دین پڑھتے چلے آئے۔ شاید کی نگاہ ہے تمہیں، شاید کیوں نگاہ کرے، شاید کیا ہے، تم کرو تو ہر وقت نگاہ ہوتی ہے، نظر رحمت، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آنے والی شاید کی نگاہ ہے تمہیں، ایک چشم زدن غافل نہ شاہ، اور کہتے ہیں کہ ایک چشم زدن کے لیے بھی ذاکر ہو جاؤ، غافل نہیں، ایک چشم زدن کے لیے غافل ہو جاؤ، اللہ تو ہر وقت تمہاری طرف نگراں دیکھ رہا ہے، وہ تم کو نواز دے گا، متوجہ تو ہو جاؤ۔ اللہ کی نظر عنایت تو کیا ہے، یہاں کچھ نہ ہو، یہاں ہو جائے، ان کو کیا ہے، راستے میں ہو جائے، بہتوں کو سڑک پر نسبت مل جاتی ہے، گھوم رہے ہیں، اس وقت توجہ ہوئی خدا کی، اسے نواز دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں ملی، کوئی دور پر، حضور کو یہاں، ان کو وہاں، ان کو وہاں، کوئی جگہ تعین کرا۔ بہرحال مسئلہ یہ سنیے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے ہی کے دنوں میں نفحات آتے ہیں، تمہاری متعین نہیں، رمضان نہیں مرشد، حالانکہ وہ شعر جو رسالہ جو کہہ رہا ہے رمضان کے متعلق ہے، نفحات میں رمضان وہ ایسے ہے، تو صرف رمضان کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے، وہ ہر وقت ہے، ہر وقت، ہر تاجر وقت۔ رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو لگتا ہے وہ پاتا ہے، یہ حضرت کا شعر، ہم نے والد صاحب سے یاد کیا یہ شعر، والد صاحب پڑھتے تھے، سمجھے؟ ہمارے والد تمہارے کون تھے؟ وہ جلد بول، دادا، جلدی کیوں کہا، دادا کہنے میں اس کو تکلف ہو رہا تھا۔ ایک چشم زدن غافل، والد صاحب اٹھتے تھے تہجد کے بعد، ہمارے والد صاحب کیونکہ آپ ہی کی طرف تھے، پتلے دبلے، میں ادھر نہ دیکھا کرو، ایک طرف توجہ رکھو، ایک چشم، بس توجہ سنو تب فائدہ ہوگا۔ ایک چشم زدن غافل نہ شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ ہے کنہ، رات کے پچھلے حصے میں، رات کے پچھلے حصے میں کوئی دولت لٹتی ہوتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یہ والد ہی صاحب سے میں نے یاد کیا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ شعر حضرت ہی کا نہیں، حضرت پڑھتے تھے رات کے، ہے بیان میں ہے یہ شعر، تو جب حضرت کی وفات ہوئی تو یہ شعر بڑا مشہور ہوا، سمندر میں دفن ہوئے، کہتے ہیں پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، یہ شعر تھا، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔
समुद्र में गर्क हो गया। फूल क्या डालोगे तुरबत पे मेरी, तो हुआ कि नहीं से, फूल क्या डालोगे तुरबत पे मेरी, खाक भी तुमसे न डाली जाएगी। बहुत शेर हुआ हजरत को वफात के बाद, बेइंतहा शेर, अवाम खवा सब यही शेर पढ़ते थे, हजरत ये शेर पढ़ते थे। और मैंने कहा शेर एक और पढ़ते थे, उसको भी याद करो, इसमें तुम्हारे पीर की तारीफ निकलती है, इसमें आप अपनी तारीफ समझ के पढ़ रहे हो, उनकी तारीफ सुनो। रात के पिछले हिस्से में ये मैंने पढ़ा उस वक्त, हाँ याद थोड़े रहता है, उस वक्त मैंने पढ़ा था, ये शेर पढ़ो, इस वक्त फूल टिका डालोगे इससे कुछ नहीं होगा, अपने पीर की खाली तारीफ कर रहे हो, उनकी तालीम को लो। हजरत ही की जुमला है, पीर मुतबर्रक नहीं है, उसकी तालीमात मुतबर्रक है। पीर मुतबर्रक है, उसकी तालीमात मुतबर्रक, पीर को लेते हैं, तालीमात को नहीं लेते। मैंने कहा ये तालीम है। रात के पिछले हिस्से में, ये बात याद आई ना, 20 साल 30 साल के बाद, रात के पिछले हिस्से में दौलत उगती होती है, जो सोता है वो खोता है जो, ये मैंने कहा आदत का शेर है। ये भी पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ो, खाली शेर में पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा, फूल उड़ डालते थे। अरे उस वक्त की तकलीफ आपने सुना ही नहीं होगा, डाल दिया बने। ये सब चीजें रसूमात की हैं जो तुम खाली पढ़ रहे हो, उनकी तालीमात को लो। क्या तालीम थी उनकी? रात के पिछले हिस्से में कोई दौलत रुकती होगी, जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। हर एक उनका तालीम आती है। तो नफहात दिन और रात अल्लाह की तरफ से जज्बात आते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं। मुझे याद आता है, अब यही तहदीस थी या हजरत पढ़ा रहे थे हम लोगों को। मौलाना उबैदुर रहमान थे, जिनका अबू लिख रहे हैं, कहा मोर साहब ये नफाहत कहाँ चलती हैं खास तौर से? खैर उन्हें बताया, कहा बुजुर्गों की सोहबत में कुछ हो गया था। रात के पीछे ये तहज्जुदी बदली हर वक्त है, इस वक्त भी अल्लाह की नफाहत इनायात न हो तो अभी शैतान चीख फाड़ के फिर नहीं, सब शैतान पीछे हम लोग के फरिश्तों के जरिए से हिफाजत होती है, वरना रात को आप सो नहीं सकते थे। शैतान इतने आते हैं, लिखा है कि अपने बर्तनों को ढक के रखो, आफात आती हैं, बलाएं आती हैं। इस वजह से आते कुर्सी पढ़ लो, कोई फला कोई पढ़ के सो। रात को बहुत मोटा मुद्दा है शैतान को, इस बिना बोझ से हिफाजत के लिए सिवाय अल्लाह ताला की इस्तिआज़ा की और कोई चीज नहीं। ये है, बेशक तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे जमाने ही के दिनों में नफहात आते हैं, उनको तलाश करो, फिर रमजान में नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। आप तो सब लोग आ ही हैं उसी तलाश में, हम क्या। अगर तुम उनको पा गए तो उसके बाद कभी तुम शक्ल बदबख्त नहीं होगे। वो नफहात जब चल रही है और उसी सूरत में आप उसके झोंके में आ गए, अब सादत रह गई, शकावत नहीं आएगी। अब तो उसकी तलाश होनी चाहिए, नहीं मतलब इसकी तलाश नहीं। अभी हम ऐलान कर दें कि ऐसी दवा हम जानते हैं कि तुमको सर्दी लगे नहीं, अभी आएंगे नहीं, थोड़ा दौड़े आ जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी, भूख नहीं। बाबा मौलाना कैसी उमदा चीज बांट रहे हैं। आइए गोरखपुर में किया था, जामा मस्जिद में मैंने कहा कि अगर 3 चीजें हैं जिसमें जहन्नम से आग से बचाने की थी, वो तो अंदर है। ए मलू बिताअतिल्लाह वत्तकू मासी अल्लाह व मुरू औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिर व इज्तिनाबिन नवाही ज़ालिका वक़ायतुन लहुम व लकुम मिनन नार। ए मलू बिताअत, अल्लाह के ताअत को इख्तियार करो, अल्लाह के गुनाहों को से बचो। ए मलू बिताअतिल्लाह वत्तकू मासी अल्लाह व मुरू, और अपने औलाद को भी इसका हुक्म करो तो आग से बच जाओगे। मैंने कहा ये हदीस पढ़ी है, कितने लोग यहाँ से उठ के चले गए। अगर मैं ऐलान कर, गर्मी का दिन था, जाओ मस्जिद में बयान किया गोरखपुर में, मैंने कहा ये गर्मी का दिन है, अगर मैं अभी ऐलान कर दूं कि ऐसी हिकमत बताऊंगा, ऐसी बात कि तुमको गर्मी नहीं, दूध से महफूज हो जाओगे, तो फौरन सब बैठ गए होते। अब तक जहन्नम से आग के बचाने के लिए जो कह रहा हूँ उठ के जा रहे हो। अभी मैं ऐलान करूँ, गर्मी खूब थी आपकी जामा मस्जिद में, गोरखपुर की बात है। मैंने कहा अभी मैं ऐलान कर दूं
کہ ایسی دوا جانتا ہوں، ایسی ترکیب کہ تم کو لو لگے ہی نہیں، آ جائیں گے، بچ جائیں گے نہیں. کہ جہنم سے آگ کے بچنے کے لیے کوئی نہیں بچتا. جنت کی طلب، دوزخ سے پناہ لازم. نبی نے کہا، فرماتے تھے ہمارے حضرت کم سے کم ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو. ماشاء اللہ صاحب کم سے کم ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کرے گا اور دوزخ سے پناہ ماریا کرو. تم سے جنت بھی خوش ہو جائے گی اور دوزخ بھی خوش ہو جائے گی کہ ہم سے ڈر رہا ہے. تو ڈرنے والے کو امان دیتا کہ نہیں آدمی. فرماتے تھے جیسے چورے وہ پولیس کھڑا رہتا ہے، پولیس رہتی ہے، سپاہی رہتا ہے کھڑا. کہتے ہیں کہ 3 آدمی رکشے جا رہے ہیں، لیکن دیکھتا کہ چوراہا ہے، پولیس کھڑی ہے، ایک اتر جاتا ہے. جبکہ پولیس دیکھتا ہے کہ اترا ہے، وہاں بھی پکڑ سکتا ہے کہ تم نالائق، 3 آدمی آئے، یہاں 2 آدمی آئے، اٹھا دیا. کہا کیوں؟ وہ نہیں بولتا، کبھی نہیں بولے گا. وہ اتار کے دیکھ بھی لیا تبھی نہیں بولے گا، کیونکہ اسے حکم خداوند، حکم گورنمنٹ کا اسے پاس و لحاظ کیا. اس پاس و لحاظ کی وجہ سے اس پر مواخذہ نہیں کرتا پولیس. کہ اللہ سے کوئی ڈرتا ہے، نہ بھی عمل ہو، اگر ڈر رہا ہے اللہ سے، اللہ کیا معاملہ ہوگا، معاف فرما دے گا. یہ حضرت کی مثال ہے، امام صاحب اللہ تعالی مثال دی ہے. پولیس دیکھ رہی کہ 3 آدمی آ رہا ہے رکشے سے اور ایک کو اتارا، دیکھیں جائے گا کبھی نہیں کہے گا. کیوں؟ اس وجہ سے اسے حکم سرکار کی رعایت کیا اس نے. تمہارے زمانے میں نفحات، ان کو تلاش کرو، ان نفحات کو تلاش کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تم پا گئے تو اس کے بعد تم کبھی شکی نہیں ہوگی. حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاش میں تو محنت نہیں ہے نا. ارے بیٹھ کے دعا کرے، اللہ جو نفحات چل رہی ہم کو نہیں معلوم، ہم کو بالکل سارا بور کر دیجیے. جیسے بدلی میں ہوا چلتی ہے تو آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پتہ ہی ہے، آئی ٹھنڈا بھائی ٹھنڈا کر دیجیے. بارش آتی ہے کیونکہ کچھ نفحات ہوتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات. حدیث کے الفاظ اندر ہے، ان لربکم، بے شک تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانے کے ایام میں نفحات ہیں. فتعرضوا لها، اس کے پیچھے پڑھو، اس کو حاصل کرنے کی فکر کرو. تعرض کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس کو اس کی طرف رکھو. کہاں وہ ہوا جا رہی ہے؟ تمہارے رب کی طرف تمہارے زمانے ہی کے دن، ترجمہ یہ کر رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے ہی کے دنوں میں نفحات آتے ہیں، ان کو تم تلاش کرو. حدیث ہے، سب ہم تو مخاطب ہے نہیں، اس کے سب مخاطب. اگر تم ان کو پا گئے تو ان کے بعد تم کبھی شکی نہ ہوگے. تمہاری سعادت عدلی سے بدل دی جائے گی. یعنی تم کفر لکھا ہوا ہے تمہارے اوپر، لیکن اس نفحات میں آ جاؤ گی دنیا میں تو وہ کفر کو بدل کے اللہ ایمان دیتی ہے. سخاوت کو سعادت سے بدل دے گا. کتنی امید کی آیت ہے. وہ تجلیات جذب کی آتی ہیں جہاں اللہ والے رہتے ہیں. اچھا یہ وہ تم لوگ سمجھے لا اس کا دے میں ان تجلیات کا مکان بتایا. کہتے ہیں جس کو تجلی مل گئی وہ شکی نہیں رہتا. اور بخاری کی اس حدیث پاک سے لا یشکا جلیسہم میں ان تجلیات کا مقام بدے. لا یشکا جلیسہم، یہ اہل اللہ کے جلیس کبھی شکی نہیں ہوتے. معلوم کہ اہل اللہ کے مجلس میں وہ نفحات چلتی رہتی ہے. امام عبید الرحمان صاحب نے یہ بتایا، بہت خوش ہو گئے حضرت. اور بخاری کی اس حدیث یہ کہتے ہیں اس حدیث میں تجلیات کے جذب کا زمانہ بتایا گیا ہے. اس دنیا کے شب و روز میں جس کو تجلی مل گئی وہ شکی نہیں رہ سکتا. اور بخاری کی اس حدیث پاک کا لا اشکا جلیسہم میں ان تجلیات کا مقام بیان کیا ہے کہ وہ اللہ والوں کی جگہ ہے. وہاں نفحات صفات چلتی ہے. نسیم صفات لفظ مرقات وغیرہ نسیم صفات چلتی ہے. جہاں وہ تجلیات جذب کی آتی ہیں، کھینچنے والی تجلیات کہاں آتی ہیں؟ مشائخ کی صحبتوں میں، ان کی مجالس میں آتی ہے.
جہاں اللہ والے رہتے ہیں ان پر اللہ ہر وقت جذب کے تجلیات نازل کرتا رہتا ہے، ان کے ہر وقت رہتا ہے۔ حضرت تھانی اپنے شہزری میں تھے، ایک صاحب کچھ دور پر ذکر کر رہے تھے، ہم نے خدا سے فرمایا حضرت تھانوی نے ان کو کہو وہاں سے زیادہ یہاں کو نفع ہوگا، کیا ہوتا ہے وہاں تمہارے اعتبار سے تجلی ہوگی اور یہاں میرے اعتبار سے تجلی ہوتی ہے، اور تمہارے یہاں کی تجلی جو ہے وہ میرے تجلی سے کم ہی رہے گی، بڑھے گی نہیں، اس لیے تم کو وہاں سے زیادہ فائدہ یہاں ہوگا جہاں مشائخ حکیم الامت مجھے امت بیٹھا ہے، ذکر وہ بھی کر رہا ہے، ذکر یہ بھی کر رہا ہے، لیکن دونوں کے ذکر میں جو فرق تو دونوں کی معیت میں فرق، تجلیات میں فرق، ٹھیک ہے مولانا۔ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان آپ کو کیسے معلوم ہو یہ خاص بندے ہیں؟ جو امت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہیں، بس امت کے خاص بندے جن کو خاص سمجھتے ہیں وہی خاص بندے ہیں، اور کسی بزرگ کی اسے صحبت اٹھائی ہو، شریعت و سنت پر چل رہا ہو، علماء دین بھی اس کی تصدیق کر رہے ہوں، خالی عوام کا مجمع معتبر نہیں، اس کو لوگ نیک سمجھتے ہوں، علماء اس کو صالح سمجھتے ہوں، تو یہ صالحین ہیں، ان کے یہاں نفحات چلتی رہتی ہے، جذبات۔ تو آخر میں نے بتا دیا جذب کیسے ملے گا، زمانہ بھی بتایا، یہ خود مفتی صاحب لکھ رہے ہیں حکیم صاحب، تو آخر میں نے بتا دیا کہ جذب کیسے ملے گا، اور زمانہ بھی بتا دیا اور مکان بھی بتا دیا۔ ایک حدیث پاک میں زمانہ بتایا گیا ہے کہ پورے زمانے میں قیامت اللہ کی تجلیات برستی رہتی ہیں، زمانہ یہ کوئی خاتمہ نہیں، خصوصیت دوسری بات ہے، پورے زمانے میں قیامت تک اللہ کی تجلیات برستی رہیں گی۔ ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانے کے ایام میں نفحات ہے، یہ تو خاص ہو گیا نا، نہ خانقاہ کے ساتھ خاص ہے نہ محرم کے ساتھ، ہر وقت وہ تجلیات جنگل بیابان پہاڑیوں ہر جگہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن رات میں یہ تجلیات جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل فرماتی ہوتی رہیں گی، ان کو تلاش کرتے رہو، ان کو تلاش کرتے رہو، کچھ ذہن میں رہے گا تب تک تلاش کرے گا، جا رہے اس وجہ اللہ ہے جو ابھی کسی نے کہا دیکھیے آپ اس وقت نہ آگے کیا ہے، باہر ہوا چل رہی تیز کوہرا ہے، ہاتھ وقت میں اسی اللہ کی تجلیات بھی جب میں پکڑ سرسار کر دے، جیسے ان ہواؤں سے کبھی پانی کبھی یہ ہو جاتا ہے، اس طرح ان ہواؤں سے جو تجلیات ہوتی ہیں، لڑائی کا درجہ مل جائے، خودبیہ کا درجہ مل جائے، صلاح کا درجہ کوئی تکلیف نہیں، ان کو تلاش کرتے رہو۔ اگر کوئی تجلی حاصل ہو گئی تو پھر کبھی شکی نہیں ہو سکتے، مگر اس کا مکان کہاں ہے، یہ تجلیات کہاں ملیں گی؟ تو دوسری حدیث پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ملیں گی، جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف سے جذب کر لیتا ہے، خاص بندے ان کو جذب ہے، تم اس کے ضمن میں آؤ گے تو تمہارا بھی جذب ہو جائے گا۔ ان کا جلیس و ہم نشین کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، لا یشقی جلیسہم، معلوم ہوا کہ شقاوت سے محفوظ رکھنے والی تجلیات جذب کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہے، شقاوت سے محفوظ رکھنے والی تجلیات جذب کا مکان اہل اللہ کی مجالس ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، مجھے دہائی ہے اپنی جگہ پر، مساجد ہیں، مساجد میں متوجہ رہو، حرم ہے، حرم میں بہت سے لوگ حرم میں بھی جاتے ہیں، مجھے متوجہ نہیں، اللہ ہم سب لوگ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تجلیات سے ان جذبات سے بہرور فرمائے۔ حدیثیں ہیں پوری طریقے سے کیا کوئی اس کی وضاحت کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جتنا کہا ہے اتنا تو یقین ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہوائیں ان کے رحم و کرم کی چلتی رہتی ہیں، جیسے ہوا چل رہی، ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ہوا نہیں، اسے اس ہوا کو بھی نہ دیکھ کر کے یقین کیجیے کہ تجلیات چل رہی ہیں،
یہاں ہے نا کہ ہوا چل رہی تب زندہ، ہوا بند ہے سب ختم ہو جائیں گے. اسے وہ تجلیات بھی چلتی رہتی ہے، جذبات اللہ کے جذبات میں کھینچنے والی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی یقین ہم کو دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جذبات سے جس سے آدمی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، سعید ہو جاتا ہے، شقاوت سے دور ہو جاتا ہے، اس کی دعا تو کرتے ہی رہنا چاہیے. سعادت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحت بھی دے، عافیت دے. اللہ منی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. جو اللہ کے ہم مقدر ہے، اللہ تعالیٰ بہتوں کے لیے ولایت مقدر کی ہوئی ہے، بہتوں نے قطبیت مقدر کی ہوئی ہے. سرا اسی دعا تو کرنی ہی چاہیے. آج مجھے یہ حدیث آئی، اللہ منی اثر کو توفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. حکیم فہم اللہ سے حضرت کے بعد بہت رو گئے، بہت رونے لگے. انہوں نے کہا حضرت چپ رہیے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا نہیں بھائی، اب ایسی دعا کون بتائے گا ماشاء رسول اللہ کے بعد؟ وہ دعا اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. یہ دیکھیے یہ آگے ہر روز یہ سوچو کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. یہی اعمال کی دعا کرنا ہے کہ توفیق گھوم رہی ہے، اپنے کو اہل بناؤ تاکہ توفیق تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک. برا نہیں عمل کر سکتے، توکل کرو. یہ بھی نہیں ہو سکے حسن ظن رکھو. یہ ترتیب مجھے سلوک کی ترتیب ہے. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. اعمال تصور میں کیا ہے؟ اعمال صالح اعمال. یہ نہ ہو سکے تو اللہ کے ساتھ توکل رکھو. یہ تو کر سکتے ہو دل والا پہ. یہ بھی نہیں سے حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھو. اس سب سلوک کے درجات ہیں. وہ ہے کیا؟ وہ ہے صلاح. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہے تقوی. جو بھی کریے اس کے درجات خاص مرتبہ ہے. اللہ منی اسألک. حکیم سے رو رہے تھے اس پر بہت. حکیم فہم اللہ تک اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اے اللہ ان نفحات سے ہمارے قلوب کو کیا ہے مزین فرما دیجیے، بہرور فرما دیجیے، مشرف فرما دیجیے. دعا کرتے ہی رہنا چاہیے. دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے بھی نواز دیں. ظاہری بہت سی نعمتیں ہیں، کھانا پینا چائے پانی سبھی کچھ ہے، لیکن ان نعمتوں سے اللہ نواز کرے، ہم کو سعادت مند بنا دیں، شقاوت سے دور فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. یا اللہ ان تمام نعمتوں سے خصال حمیدہ سے ہمارے قلوب کو مشرف فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، صلاح و تقوی کے لباس سے ہم سب کو آراستہ فرما، خاص طور سے اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرما. یا اللہ یہاں ہمارا نشست، یہاں ہمارا بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. چند لوگ ہیں لیکن جہاں تک ہوتا ہے جو طریق کی باتیں ہیں بزرگوں سے سنی ہوئی یا حدیث سے سنی ہوئی اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے اور کہنے کا ڈھنگ بھی، سمجھانے کے ڈھنگ بھی عطا فرما، اور ہم سب لوگوں کو ان اعمال سے، ان احوال سے، ان مقامات سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.